آج یارم اور روح کی آئس لینڈ کی فلائٹ تھی۔ روح تو جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی، لیکن جہاز میں بیٹھنے سے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پہلے پاکستان سے دبئی آتے ہوئے بھی کتنا ڈر رہی تھی، لیکن تب تو وہ اکیلی تھی۔ اب تو یارم بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر بیٹھے اپنی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ روح تو یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ پہاڑوں، سمندروں اور برف کے بیچ جا رہی ہے۔ وہ تو اپنے گھر سے بھی کبھی باہر نہ نکلی تھی، اور ابھی اتنے دور دوسرے ملک میں وہ ہمیشہ سے برف گرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ملتان جیسے شہر میں برف گرنا ایک خواب جیسا تھا۔ یارم کا سارا دھیان اس کے چہرے کے ایکسپریشنز پر تھا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکتی تھی۔ سارم کے بارے میں اس نے روح کو دوبارہ بھی یہی بتایا کہ وہ اسے پھنسانا چاہتا ہے، وہ اس کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ روح کا اس کی ایک ایک بات پر ایمان لانا یارم کو گلٹ میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں بتا پایا اور نہ ہی اسے کچھ بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو یارم، میرا ہاتھ پکڑے رکھیے گا، مجھ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور مت جائیے گا، سارا وقت میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر میں سو گئی تو بھی مجھے اکیلا مت چھوڑ کے کہیں مت جائیے گا، مجھے بہت ڈر لگے گا۔ روح اس کے ساتھ تقریباً چپکی ہوئی تیز تیز بول رہی تھی، میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز نے اڑان بھرنی تھی، جبکہ روح آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے نہ جانے کیا زیر لب بربرا رہی تھی۔ یارم نے ذرا غور کیا اور اس کے لبوں کے پاس اپنا کان رکھا تو پتہ چلا وہ قرآنی آیت پڑھ رہی تھی۔ اف ڈرپوک لڑکی! یارم اس کے ڈر پر ذرا سا مسکرایا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے سیٹ بیلٹ پہنانے لگا، اور پھر جب فلائٹ اڑان بھرنے لگی تو وہ چینک مار کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شاید لوگوں کے لیے یہ کوئی بات نہ تھی، اس لیے کسی بھی نے بھی مڑ کر نہ دیکھا، اور اگر کوئی دیکھتا بھی تو کون سا یارم کو پرواہ تھی، وہ تو اسے اپنے سینے سے لگائے بالکل پرسکون تھا۔ روز اس طرف دیکھو، یارم نے اسے کھڑکی کی طرف متوجہ کیا، جہاں سے برج خلیفہ کی بلڈنگ بالکل ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھی۔ یارم، یہ تو اس ہوٹل سے بھی نظر آتا ہے نا، جہاں ہم کھانا کھانے جاتے ہیں؟ روح نے ذرا سا اس کے سینے سے منہ نکال کر پوچھا۔ ہاں روح، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے اونچی ترین بلڈنگ ہے۔ دیکھو اسے، یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ تم تو بیکار میں اونچائی سے ڈرتی ہو، لوگ یہاں پر آ کر سیلفی بناتے ہیں، مجھے نہیں بنانی کوئی سیلفی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے بولی، یہاں پر تو میں بھی ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے گرد بازو کا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے بولا، یارم، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے، آپ میرے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ یہ سوچ کر کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں اسے شرم آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے معصوم سے ڈر کا کیا کرتی۔ پاکستان سے دبئی آتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہ جانے یارم کیسا ہوگا، وہ بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جن کے ساتھ وہ آج تک رہتی آئی ہے۔ اگر وہ ایسا ہوا تو شاید وہ صبر اور شکر سے زندگی گزار لیتی، لیکن یارم تو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور روح کو نظر میں وہ بگڑ چکی تھی۔ یارم کی محبتوں نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ یارم کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسے اب صرف یارم کی محبت چاہیے تھی۔ یارم کو اس کی پرواہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس سے محبت دینا، کوئی بھی بات اسے پیار سے سمجھانا، اگر یہ سب کچھ بدل جائے تو شاید روح زندہ بھی نہ رہ پائے۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی ذرا اپنے بل، میرا مطلب ہے میرے سینے سے باہر نکلو، آخر یہ ہمارا بیڈ روم تھوڑی ہے۔ اس نے روح کے سر کو ذرا سا اپنے آپ سے الگ کیا، مگر روح نے دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ تو پھر میں بھی ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ یارم نے پھر سے اس کے گرد اپنے بازو رکھے۔ پلیز نہیں نا، روح نے معصوم سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا تو یارم نے اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیے، اور تھوڑی دیری بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ تو یارم نے اپنے ہاتھ دوبارہ سے اس کے گرد رکھ لیے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ آنکھ کھلی تو یارم اب بھی اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنائے اسے اپنے سینے سے لگائے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ یارم، ہم ابھی تک نہیں پہنچے؟ روح نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا، وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ نہیں میری جان، ابھی تو وہ مشکل آدھا سفر ہوا ہے، یہ تو بہت دور ہے، روح نے معصومیت سے کہتی ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ یارم، آئس لینڈ کا کیا گوروں کا ملک ہے؟ نیند تو وہ پوری کر چکی تھی تو اس کا سوال نامہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔
ہاں، یہ انگریزوں کا ملک ہے۔ یارم روح سے پہلے کبھی کسی سے اتنی بات نہیں کرتا تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ اتنے سوال کہاں سے لاتی ہے، اور وہ بنا اکتائے اس کے ہر سوال کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ میں نے تو خبروں میں اس ملک کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سنا۔ ہاں، کیونکہ اس ملک میں کچھ خاص ہوتا ہی نہیں۔ ہر ملک اپنی لڑائیوں اور فوج کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، جبکہ آئس لینڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آئس لینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے۔ تمہیں پتہ ہے روح، آئس لینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں کوئی فوج سرے سے ہے ہی نہیں۔ یارم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ فوج کے بغیر ملک کیسے چلتا ہے؟ کیا ان پر حملے نہیں ہوتے؟ روح حیران اور پریشان اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں روح، اس ملک میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا سب سے امن پسند ملک ہے۔ یہاں پر کوئی فوج نہیں، یہاں تک کہ کوئی پولیس بھی اپنے پاس پسٹل، بندوق یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھتی۔ یہاں کی پولیس میں صرف نام کی پولیس ہے۔ اس ملک کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے بے وجہ نہیں لڑتے۔ یہاں کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی۔ یہاں کے مرد ایک ہی شادی کرتے ہیں اور شادی سے پہلے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلقات قائم نہیں رکھتے۔ اور سب سے خاص بات، اس ملک میں جانور نہیں ہے، اور جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ میرا مطلب ہے اس ملک میں جانوروں کی تعداد صرف 1,500 ہے، اور انسانوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے بھی زیادہ۔ اب 3 لاکھ لوگوں میں صرف 1,500 جانوروں کو ڈھونڈنا تو ناممکن ہے۔ یہاں کے لوگ جانور نہیں پالتے۔ اس ملک کی کرنسی کی قیمت بہت کم ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ دنیا کے سب سے امیر ترین ملکوں میں 90 نمبر پر ہے۔ اور کوئی سوال؟ یارم کے ذہن میں جو بہت سارے سوال آ رہے تھے، ان سب کے جواب دے چکا تھا، لیکن پھر بھی شرارت سے اسے پوچھنے لگا، تو وہ نفی میں سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ ایک سوال اور ہے، پھر اچانک اٹھ کر بولی۔ اسے آئس لینڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا کا سرد ترین علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف گرتی ہے۔ یارم نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ یارم، یہ خوبصورت تو ہے نا، میرا مطلب ہے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ جگہ کچھ خاص ہے۔ روح نے منہ بنا کر کہا۔ تو یارم مسکرایا۔ یہ دنیا کی خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو تو اس ملک کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے۔ آپ یہاں پہلے بھی آئے ہیں؟ ہاں، میں جب بھی سکون چاہتا ہوں میں یہاں آتا ہوں۔ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے کچھ بتایا ہی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس ملک میں اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی لوگ زیادہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ یہاں کے لوگ کپڑے نہیں پہنتے؟ روح کہتے ہوئے گال سرخ ہو رہے تھے۔ پہنتے ہیں میری جان، لیکن زیادہ نہیں پہنتے، کم کم پہنتے ہیں۔ یارم کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اہم معلومات جو میں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا تمہارے لیے ایک سرپرائز سے کم نہیں ہوگی، یارم نے مسکرا کر بتایا۔ یارم نے اسے اور بھی بہت کچھ بتانا چاہا، لیکن روح تو ابھی تک کپڑوں والی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ آئس لینڈ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یارم، ہمیں پہنچتے ہوئے وقت تو رات ہو گئی، روح نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تو یارم ذرا سا مسکرایا۔ نہیں بیبی، یہاں رات نہیں ہوتی، یہاں دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے، یارم نے بتایا۔ تو وہ حیران اور پریشان اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب آپ کا؟ اگر یہاں دوپہر ہے تو اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے جیسے شام ہو؟ روح نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو وہ معلومات تھی جو میں تمہیں دینا چاہتا تھا۔ آئس لینڈ میں سردیوں میں سورج طلوع نہیں ہوتا، اور اگر ہفتہ 15 دنوں کے بعد ایک بار ہو بھی جائے تو صرف اور صرف 3 سے 3.5 گھنٹے کے لیے ہی، ورنہ یہاں پر ایسے ہی شام کا منظر چھایا رہتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لگائے آگے لے کے جا رہا تھا۔ یقیناً اسے بہت سردی لگ رہی تھی، وہ تو ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ یارم، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہاں اتنی سردی ہو گئی۔ وہ اپنے آپ کو شال سے کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام۔ سردی سے بچنا اتنا آسان نہ تھا۔ میں نے بتایا تھا بیبی، لیکن تم نے کہا کہ وہاں پر بھی ایسے ہی سردی ہوگی جیسے دبئی میں ہوتی ہے، یارم شرارت سے بولا۔ تو روح اسے گھور کر رہ گئی۔ اب اس بیچاری کو کیا پتا تھا وہ ایسے ملک میں لے کے جانے والا ہے جہاں سورج طلوع نہیں ہوتا۔ یارم، یہاں میری کلفی جم جائے گی، پلیز جلدی چلیں۔ ایئرپورٹ سے انہیں اس ہوٹل کی گاڑی لینے آئی تھی جہاں انہوں نے ہنی مون سویٹ بک کروایا تھا۔ اب صرف پارکنگ سے ہوٹل کے اندر جا رہے تھے، جس پر روح سردی سے کانپ کانپ کر بے حال ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری میری جان، میں تو بس تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دبئی میں سردی ہو نہ ہو، باقی ملکوں میں اب تمہیں اکتوبر میں بھی سردی نہیں لگ رہی تھی، تو مجھے کچھ کرنا تو تھا ہی۔ اب وہ بھی شرارتی انداز اپنائے ہوئے تھا، جبکہ ساتھ ساتھ روح کو اپنے ساتھ لگائے اس کے بازو سہلا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ بولتے ہوئے دانت بھی بج رہے تھے۔ یارم، ہمارے کمرے میں کھڑکی تو ہوگی نا؟
اب تمہیں کھڑکی کیوں چاہیے؟ دیکھے نا یارم، یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے، میں کھڑکی سے دیکھوں گی کیونکہ باہر آنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، اتنی سردی ہے یہاں۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے نہیں نکلو گی؟ تم تو مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ مجھے بستر میں نہیں گھسنے دو گی، اب اپنے ہی ارادے بدل لیے محترمہ نے۔ ہاں تو آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں اتنی سردی ہوگی، اگر آپ مجھے بتا دیتی تو میں ایسے الفاظ نہیں کہتی نا۔ وہ منہ بنا کے سارا الزام اسے ہی دینے لگی، جسے آرم نے مسکراتے ہوئے قبول کیا۔ بتائیں نا، کمرے میں کھڑکی ہے یا ایسے ہی ڈمپلز دکھاتے رہیں گے؟ وہ اس کے ڈمپل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر نہیں ہوئی تو یارم کچھ سوچتے ہوئے بولا، تو میں آپ کے ڈمپلز کھا جاؤں گی۔ وہ تھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچ کر بولی، بھوکی کہیں کی۔ یارم اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے مینیجر سے اپنے روم کی چابی لینے لگا۔ یارم یہ کتنا پیارا کمرہ ہے، اس نے کمرے میں آتے ہی کہا۔ کمرے کو مکمل پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر جگہ لال پھولوں کی پتیاں ہی پتیاں تھیں، یہاں تک کہ ٹیبل اور بیڈ کے سائڈ ٹیبلز پر پھولوں کے بڑے بڑے بکے تھے۔ روح ایک ایک پھول کو چھوتی اصلی ہونے کا اندازہ لگا رہی تھی۔ یارم مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، ہم یہاں اس کمرے میں رہیں گے، کتنے پیارے پھول ہیں۔ آپ وہاں آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح۔ وہ ایک پل کے لیے ساری سردی بھول چکی تھی، پھر پھولوں کے بکے کے قریب جا کر اس کے پھولوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے محبت سے دیکھ رہا تھا، پھر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ دیکھیں کتنا پیارا ہے، وہ اسے پھول دکھاتے ہوئے، گلاب کی ایک نئی سی کلی جو بھی کھلی تھی۔ یارم میں نے کبھی اتنے پھول ایک ساتھ نہیں دیکھے، ہمارے گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم پھول وغیرہ لگائیں، یہ کتنے پیارے لگتے ہیں نا ایک ساتھ۔ اور یہ والا دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ وہ اب بھی اسی پھول کو چھو رہی تھی۔ ہاں پیارا ہے لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، وہ اس کا گال چھومتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے، یارب نے اپنا گال اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہ سمجھی، وہ اس سے انچ بھر کے فاصلے پہ کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ کھڑکی نہ ہونے کی صورت میں تم نے تو میرا ڈمپل کھانا تھا نا؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سلاتے ہوئے بولا۔ یارا میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور بہت سردی بھی لگ رہی ہے۔ اس کے ارادے جان کر وہ فوراً بولی، ہاں لیکن میری تھکن اتارے بغیر تم سو نہیں سکتی۔ اگلے ہی لمحے اس کی بات کرنے کا موقع دیے بغیر اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔ اٹھ جاؤ روح، یار کتنا سونا ہے، فلائٹ میں بھی سوتی رہی ہو اور اب بھی سوئی جا رہی ہو، تمہاری یہ نیند پوری ہونی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے یہ ہنی مون ٹوور تمہاری نیند پوری کرنے میں ہی گزر جائے گا، اٹھ جاؤ یار۔ وہ محبت سے اس کا بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا، جبکہ روح ایک نظر اسے دیکھ کر دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئی۔ یارم 2 بار ہوٹل کا وزٹ کر چکا تھا، وہ 2 بار سارے ہوٹل کا راؤنڈ لگا چکا تھا، اور ایک روح تھی جس کی نیند ابھی تک نہیں پوری ہوئی تھی۔ کل جب وہ لوگ یہاں پہنچے تب یہاں برف باری نہیں ہو رہی تھی، ہاں لیکن ساری برف روڈ پر گری ہوئی تھی۔ روح نے کہا اسے روئی جیسی برف خود پر گرتے ہوئے دیکھنے کا بہت شوق ہے، اور صبح ہی سے یہاں پر برف باری ہو رہی تھی اور روح اپنے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ یارم اپنا فون تک وہیں چھوڑ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہاں لیکن اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا کہ روح نے یہاں آ کر صرف اپنی نیندیں ہی پوری کرنی ہے۔ اگر تم 1 منٹ میں نہ اٹھی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی دھمکی سے بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یارم اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا جو کہ کل پھولوں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے روح کو نظر نہیں آئی تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر یارم نے کہا تھا کہ اسے کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں، جبکہ ہوٹل کا یہ کمرہ آلریڈی یارم کے نام پر بک تھا۔ یارم جب بھی یہاں آتا اسی کمرے میں رہتا تھا، وہ اس کمرے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ یہ کمرہ اس کی اپنی ملکیت تھا جو اس نے خریدا نہیں بلکہ ہتھیایا تھا۔ ہوٹل کا مالک ایک بار دبئی آیا تھا اپنا کوئی کام کروانے، جس کے بدلے میں یارم نے اس سے اس کے ہوٹل کا سب سے پرسکون اور خوبصورت کمرہ اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ یارم نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تیز برف باری کی وجہ سے برف سے ڈھکنے لگا۔ برف کے نیچے ہاتھ رکھنے سے ہاتھ بھی ٹھنڈا یک ہو چکا تھا۔ اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا، ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا، میرا معصوم سا بچہ۔ وہ اس کا ری ایکشن سوچتے ہوئے آہستہ قدم اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا اور برف سے ہاتھ اس کے چہرے پر اڈیلنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے ترس آنے لگا۔ وہ اپنی بیبی گرل کے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ذرا سی برف اٹھائی اور آہستہ سے روح کی چھوٹی سی ناک پر رکھی۔ وہ بلبلا کر اٹھ کر بیٹھی۔
और उसके हाथ में बर्फ देखकर उससे घूरने लगी। यारम, ये आप क्या करने वाले थे मेरे साथ? उसने बर्फ से भरे हुए हाथ की तरफ इशारा किया। वो सदमे से उसे देख रही थी। बेबी, सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन कर नहीं पाया। तुम्हारे मासूम चेहरे के आगे मैं हमेशा बेबस हो जाता हूँ। तुम्हारे मामले में ये दिल बहुत ढीठ होता जा रहा है। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं। तो वो हाथ से बर्फ डस्टबिन में फेंकता हुआ बोला, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं यारम। वो सदमे से बोलती एक बार फिर से उससे बिस्तर में घुस गई। ये क्या हरकत है रूह, तुम एक बार फिर से सोने लगी हो? उसने रूह के चेहरे से कंबल हटाया। लेकिन अफसोस, रूह सोने नहीं लगी थी, बल्कि वो सो चुकी थी। या अल्लाह, कौन सी नींदें हैं इसकी जो पूरी ही नहीं हो रही। यारम सोचता हुआ जैकेट और शूज उतार कर उसे तकिए की तरफ अपनी बाहों में भरा कर उसके साथ ही लेट गया। नींद तो वैसे भी वो पूरी कर चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ रूह के करीब उसका सुकून था। रूह आखिरकार अपनी नींदें पूरी करके उठी तो उसे भूख सताने लगी, जबकि आराम के साथ ही आंखें मुंदे लेटा हुआ था। यारम, आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं? रूह ने मासूमियत से चेहरा पर हाथ फेरकर पूछने लगी, जबकि नींद में ना होने की वजह से 3 घंटे पहले यारम जो बेजुल्म उस पर किया था वो भूल चुकी थी। जाग रहा हूँ बेबी, वो इसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूमते हुए बोला। तो फिर कुछ करे मेरे पेट में चूहे, खुदकुशी करके हराम मौत मरे, उन्हें कुछ खिलाकर उनकी जान बचा लें। रूह मासूमियत से अपने भूखे चूहों की दास्तान सुना रही थी। नहीं मेरी जान, तुम्हारे मासूम चूहों को इस तरह से हराम मौत नहीं मरने दूंगा। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं ऑर्डर करता हूँ। वो ज़ोर से उसका गाल चूमते हुए उठा। फिर हम बाहर चलेंगे घूमने के लिए। आज की रात मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल सरप्राइज़ प्लान किया है। वो मुस्कुराकर उसे बताता हुआ लैंडलाइन फोन उठाने लगा। यारम, बाहर तो बहुत सर्दी होगी ना? वो इसे देखकर पूछने लगी। बेबी, सर्दी जितनी महसूस करोगी उतनी ही लगेगी। तुम इसे महसूस ही मत करो। बस तुम आज रात के सरप्राइज के बारे में सोचो। मैं ये हनीमून हमारा बेस्ट ओवर बनाना चाहता हूँ। इसका एक एक पल हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। मैं इसे स्पेशल बनाना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ इसे स्पेशल बनाने में तुम मेरी मदद जरूर करोगी, है ना? वो इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए पूछने लगा, तो रूह जोश से ज़ोर-ज़ोर से गर्दन हिलाने लगी। ये बात अलग थी कि उसे पता होता कि यहाँ इतनी सर्दी है तो वो यहाँ कभी नहीं आती। यारम, ये देखें क्या हो गया है? वो अपने कमरे कपड़े निकाल रही थी, जबकि इसी तरह बैग उठाकर बाहर आ गई। क्या हो गया? यारम ही परेशानी से देखने लगा। यारम, ये सब मेरे कपड़े नहीं हैं। देखिए, ये पता नहीं किसके कपड़े हैं। ये जीन्स, छोटी सी शर्ट्स, और मैंने तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। ये मेरे नहीं हैं। वो हैरान और परेशान एक-एक कपड़ा उठाकर उसे दिखा रही थी, जो वाक़ई उसके लिए नहीं थे। यारम भी परेशान होकर खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारा बैग किसी के साथ एक्सचेंज हो गया है। रुको, मैं मैनेजर से पूछ कर आता हूँ। वो सारे कपड़े बैग में डालते हुए बोला। ऐसे कैसे मेरा बैग चेंज हो गया? ये मैनेजर देख नहीं सकता था? रूह मुँह बनाकर बोली। रूह मुँह बनाते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि यारम मुस्कुराते हुए मुस्कुराए बिना ना रह सका। बेबी, गुस्सा मत करो, मैं अभी पूछ के आता हूँ। उस तब तक तुम ये सारे कपड़े वापस पैक करो। जिसके हैं उसे वापस अपने भी देने पड़ेंगे ना? तो मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकल गया। हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। सर, आपकी वाइफ़ का बैग जिन लोगों के साथ बदला है, वो यहाँ से चेक आउट कर चुके हैं। होटल के मैनेजर ने अपने मख़सूस ज़ुबान में जवाब दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। यारम आइसलैंड की ज़ुबान में जवाब देता हुआ अपने कमरे में वापस आ गया। बेबी, कुछ भी पहन लो इनमें से, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर लाया हूँ मैं। यारम कमरे में आते ही बेड पर लेट गया। जिन लोगों के साथ तुम्हारा बैग चेंज हुआ है ना, वो इस होटल के छोड़कर जा चुके हैं, और इस मुल्क में तुम्हें पाकिस्तानी कपड़े नहीं मिलेंगे। दुआ करो इस लड़की को वक्त पर पता चल जाए कि उसका बैग चेंज हुआ है। इसी कंडीशन में तुम्हें वापस मिल सकता है, वरना तुम्हें यहाँ इन्हीं कपड़ों के साथ गुजारा करना होगा। और अगर तुम चाहो तो हम शॉपिंग पे भी जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ ऐसे ही कपड़े मिलेंगे। यारम, मैं तो इसे कपड़े नहीं पहनती, आपको तो पता है ना, मैं ये अजीब कपड़े नहीं पहन सकती। वो परेशानी से एक-एक कपड़ा उठाकर उसे दिखा रही थी। देखो रूह, जल्दी फैसला कर लो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब हम बाहर जाने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि कपड़ों की ज़िद की वजह से मेरा सरप्राइज़ खराब हो। इसीलिए जल्दी से इनमें से पहनने के लायक कपड़े देखो और वही पहन लो। और फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम कल ही शॉपिंग करने जाएँगे। तुम्हारे लिए कुछ
پہننے لائق کپڑے خرید لائیں گے، لیکن وقتی گزارا تو کرنا پڑے گا، پلیز اب جلدی کرو۔ آپ نے مجھے حجاب نہیں لانے دیا، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں نیچے یہی کپڑے پہن لیتی، لیکن اب بنا عبایا کے آپ مجھے یہ بے فضول ناقابل کپڑے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ایسا جان بوجھ کر تو نہیں کیا؟ وہ انگلی اٹھا کر باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ روح، میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو کسی اور کی توجہ بنائے۔ اگر میں تمہیں ایسے کپڑے پہنانا چاہوں تو مجھے اس طرح کے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجھے مجبوری ہے کہ تمہیں ایسے کپڑے پہننے دے رہا ہوں، ورنہ کب کا باہر رکھ کر آگ لگا چکا ہوتا۔ اب جلدی کرو، کچھ دیکھ لو۔ یارم خود ہی بیگ سے کوئی کپڑے نکالنے لگا اور پھر جینز کے ساتھ ایک لانگ شرٹ نظر آئی، لیکن افسوس سلیو لیس۔ یہ لو، یہ پہن لو۔ ہائے یارم، یہ کیسے پہنوں گی؟ ان کپڑوں کے ساتھ بازو کا کپڑا ہی نہیں، میں نہیں پہن سکتی۔ روح کپڑے بیڈ پر پھینک کر وہیں منہ بنا کر بیٹھ گئی، لیکن یارم کی گھوری پر نظریں جھکاتے خاموش ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں؟ یارم نے گھور کر کہا۔ نہیں، میں خود واپس پہن لوں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ ایسے منہ بناتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ آرم کا اس پر غصہ کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ ہائی مجبوری! وہ چینج کر کے باہر آئی، کپڑے بالکل اس کے ناپ کے تھے، لیکن بازو یہ بالکل بھی کپڑا نہ تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بھی وہ یارم سے بہت زیادہ شرماتی تھی، اور پھر کبھی اس کے سامنے ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ بہت شرم آ رہی تھی۔ یارم اس کی شرم و حیا دیکھ کر بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے یارم نے اپنا جیکٹ اتار کر اسے پہنانے لگا۔ اس نے فوراً جیکٹ پہن لی۔ یارم کا بازو تو ہو گیا، لیکن دوپٹہ نہیں ہے۔ دوپٹہ تو مسئلہ ہے، لیکن تمہارے پاس شال ہے نا؟ یارم نے بتایا تو وہ خوش ہو گئی۔ شکر ہے اس کے پاس شال تو تھی، ورنہ ایسے بے ڈھنگے کپڑے پہن کر کیسے جاتی؟ ویسے یہ کپڑے صرف اسی کے بے ڈھنگے لگ رہے تھے۔ یارم اس کے لیے ایسے کپڑے ڈھونڈتے جیسے وہ آسانی سے پہن سکے۔ ان کپڑوں میں کہیں بھی وہ بے لباس نہیں ہو رہی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ باہر نکلتے فوراً کافی اندھیرا ہو چکا تھا۔ یارم، یہ کیا اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے؟ تمہیں بتایا تو ہے کہ یہاں پر 2 دن ہفتے سورج طلوع نہیں ہوتا۔ تمہیں کہا بھی تھا اٹھ جاؤ، جلدی چلتے ہیں، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب اندھیرے میں ہی چلنا ہوگا۔ ویسے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، صرف 3 ہی بجے ہیں۔ ہاں، صرف 3 ہی بجے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے شام کے 7 بج رہے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر شال، ٹوپی، دستانہ اور جیکٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہی یارم کو ایک بات پتہ چلی تھی کہ اسے سردی بہت لگتی ہے، یا وہ سردی کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر برف گر رہی ہو تو سردی زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ یہاں کے لوگوں کا کہنا تھا، اور یارم اس بات سے اتفاق کرتا تھا۔ یارم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ ہوٹل کی پچھلی جانب۔ یارم اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ چلائے جا رہا تھا۔ پھر ایک جگہ ہوٹل کے ہی کچھ لوگ کھڑے کچھ کر رہے تھے، ان کے قریب چلا گیا۔ سب کام ہو گیا؟ یارم نے پوچھا۔ یہی سب ہو چکا ہے، آپ دونوں انجوائے کریں، آدمی کہہ کر چلا گیا۔ یارم، یہ لوگ آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ کون سی زبان بولتے ہیں؟ مجھے تو یہ عربی نہیں لگتی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد روح یارم سے پوچھنے لگی۔ ہر ملک کی اپنی زبان ہوتی ہے روح، ہر کوئی اپنی زبان سے بولتا ہے، جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں، دبئی والے عربی میں بات کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی اپنی زبان ہے۔ اب تم ان سب کو چھوڑو، یہاں اندر آؤ، اگلے 2 منٹ 50 سیکنڈ میں تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ وہ اسے کھینچ کر اس جگہ پر لانے لگا جہاں کچھ دیر پہلے آدمی کچھ کر رہے تھے۔ یہاں ایک گول سی شکل میں ایک ریمل نما کوئی چیز تھی، جس کے آگے پیچھے ہر طرف لال گلاب لگے تھے۔ یارم نے گرل کا دروازہ کھولا اور اسے اندر لایا۔ یارم، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، روح نے دل سے تعریف کرتی ہوئی مسکرائی۔ ہاں، لیکن تم سے پیارا نہیں، یارم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ آج تک میں کہتا آیا ہوں، آج تم کہو گی۔ تم نے خدا سے مجھے تو مانگ لیا، اب مجھے یہ بتاؤ تم بھی میری ہو کہ نہیں؟ روح، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامنے پوچھنے لگا۔ روح نے شرماتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ ایسے نہیں، زبان سے بولو۔ ہاں، روح شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ او ہو، پورا بولو بیبی۔ یارم نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے مزید باہوں میں بھرا۔ مجھے ان گوروں کی زبان میں بولنا نہیں آتا۔ اپنا بچنا مشکل دیکھ کر روح نے بہانہ گرا۔ اچھا جی، یہ بھی اچھی بات ہے، تو پھر کہو مجھ سے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ یہ کیا ہے؟ روح نے ٹیڑھا منہ بنا کر اسے آئس لینڈنگ زبان کے اظہار محبت سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اب تم بھی جلدی سے بولو۔ میں کیا بولوں؟ روح نے شرارتی انداز میں کہا تو یارم اسے گھور کر رہ گیا۔ اچھا اچھا کہتی ہوں، یہ بڑی بڑی آنکھیں، ڈرانا بند کریں مجھے، روح نے احسان کرنے والی انداز میں کہا۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ہاں کیا تھا وہ؟ میں بھول گئی۔ وہ آئیگو میگو، وہ آئیگو میگو نہیں، روح وہ آئیگو میگو نہیں۔
ہے, یارم نے صدمے سے آئس لینڈنگ کا بیڑا غرق کرتے ہوئے سنا۔ ہاں ہاں وہی، روح نے دانت دکھاتے ہوئے کہا، اور اس کے اظہار کرتے ہی آسمان سے برف گرنے لگی۔ یارم نے پورا انتظام کیا تھا وہ اس سے اظہار محبت کرے تبھی برف گرنا شروع ہوگی، اس لیے وہ اتنی جلدی میں چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہر ایک سیکنڈ کا ٹائم کا حساب کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ برف کب گرنا شروع ہوگی، لیکن یارم کو اس بات کا اندازہ ہرگز نہ تھا۔ اس کا اظہار محبت اس طرح سے ہوگا، وہ اسے موسٹ رومانٹک بنانا چاہتا تھا، لیکن روح نے آئس لینڈک زبان سیکھنے کا شوق اس کے اظہار محبت کا بیڑا غرق کر کے دیا تھا۔ یارم کا ارادہ ابھی وہیں رکنے کا تھا، لیکن روح نے برف کی وجہ سے جلدی واپس چلنے کو کہا۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ ڈنر کر کے جائیں گے، لیکن روح نے کہا کہ وہ ڈنر بھی روم میں کریں گے کیونکہ اسے بہت سردی لگ رہی تھی۔ آخر یارم کو روح کی بات ماننا پڑی، وہ اسے روم میں چلتے کا کہہ کر کھانا آرڈر کرنے چلا گیا۔ اس لڑکی کو دیکھو کتنی خوبصورت اور ہاٹ ہے۔ ہاں یہ تو بہت ہی زیادہ ہاٹ ہے۔ روح اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب پاس کھڑے لڑکوں نے اس کی طرف دیکھ کر کومنٹس پاس کیے۔ روح تو ان کی زبان سمجھ ہی نہیں اور نہ ہی ان لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا۔ وہ تو ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، جبکہ آرم سب کچھ سن چکا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تک باہر ابھر رہی تھی۔ کوئی اس طرح اس کی بیوی پر اس طرح سے کمنٹ پاس کرے، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو کبھی دوسرے کی ماں بہن کی ذات پر اس طرح سے بات نہیں کرنے دیتا تھا، یہاں تو اس کی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا آرڈر کر کے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، جب مڑ کر ایک دفعہ ان لڑکوں کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی کو دیکھ کر اس طرح کمنٹ پاس کر رہے تھے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو روز اس کا کرتا پہن کر جو کہ زمین پر لٹک رہا تھا نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کے کرتے میں وہ نہ صرف پیاری لگ رہی تھی بلکہ یارم تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ کتنے حق سے وہ اس کی چیزیں استعمال کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کی نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، تب ہی ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ یارم نے دروازے سے ہی اس کے ساتھ ہاتھ سے کھانا کھانے والی ٹرے کو خود پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا، پھر کھانا ٹیبل پر لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا جو کہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ میں یہ کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر واش روم جانے لگی۔ ارے کیوں جا رہی ہو؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو ان میں، کیوں چینج کرنا چاہتی ہو؟ یہاں آؤ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ کہاں پیاری لگ رہی ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے میں ان میں گم ہو جاؤں گی، روح نے منہ بنا کر کہا۔ ڈو ناٹ وری، میں ڈھونڈ لوں گا، یارم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کتنے جھوٹے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں آپ مجھے دیتے نہیں۔ روح روٹھے ہوئے انداز میں بولی، ارے میری جان، میں تو انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یارم پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا جب روح نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے ڈمپل پر رکھی۔ یہ مجھے چاہیے۔ ارے میرا بیبی، یہ تو ہے ہی تمہارے، تم جب چاہے لے لو۔ میں ایسا کرتا ہوں، اس گال پر ایک ٹیٹو بنوا لیتا ہوں جس پر لکھا ہو روح یارم کی پراپرٹی، تاکہ یہ تم سے کوئی بھی نہ چھین پائے۔ اس نے مکمل ڈمپلز کی نمائش کرتے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ یارم آنکھیں بند کرے، روح نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یارم کا بس چلتا تو وہ کبھی اس کا شرمایا روپ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ کریں نا پلیز، روح ضدی انداز میں بولی۔ اوکے، یارم نے اتنا کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نو چیٹنگ، روح نے پھر سے کہا۔ آئی نیور چیٹ روح، یارم آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا۔ روح نے یقین کر کے اس کی آنکھیں بند ہیں اس کے چہرے کے قریب آئی اور اپنے ہونٹوں کو بالکل اس کے لبوں کے قریب لے گئی، مگر ہمت نہ کر پائی، اس لیے پیچھے رہ گئی۔ پھر حوصلہ پیدا کیا، پھر اس کے قریب آئی۔ روح رہنے دو، تم سے نہیں ہوگا، یارم آخر بول پڑا۔ ہوگا، روح کانفیڈنس سے بولی مگر لڑکھڑا گئی۔ اوکے فائن، وہ اسی کے انداز میں کہتا مزید اس کے قریب ہوا۔ روح ایک بار پھر سے تم اپنی تر ہمت جمع کی اور اس کے قریب گئی، اور پھر ہمت ہار کے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ بس ہو گیا، کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا، یارم جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ ہاں مجھ سے نہیں ہوتا، اور آپ بالکل بھی اچھی نہیں ہیں، مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ روح اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر گر گئی اور سر پر
کمبل تان کر لیٹ گئی، جبکہ اس کا پیارا سا روپ یارم کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ یارم ابھی تک جاگ رہا تھا، جبکہ اس کے پاس لیٹی روح مکمل خوابوں کی دنیا میں تھی۔ وہ آرام سے اس کے قریب سے اٹھا اور اپنے بیگ کی طرف آ گیا۔ ایک مٹھی میں بیگ سے کوئی چیز نکالی اور اس مٹھی میں دبا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا پورے ہوٹل کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس وقت ریسیپشن پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں بند تھیں، ویسے بھی یارم اس لڑکی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہڈ سے کور کیا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یارم اتنی خاموشی سے نکلا کہ اپنی آہٹ تک محسوس اس لڑکی کو محسوس نہ ہونے دی۔ باہر ابھی تک برف پڑی ہو رہی تھی۔ یارم آہستہ سے چلتا سوئمنگ پول کی طرف آیا جو کہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اتنی سردی میں بھی یہاں پر لوگ نشے میں دست موسم انجوائے کر رہے تھے۔ اس ملک میں شراب پینا غلط نہ سمجھا جاتا تھا، یہاں ہر کوئی شراب کا عادی تھا۔ وہ آہستہ سے ان آدمیوں کے قریب آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، وہاں پہ باہر تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ وہ آدمی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے پھر اس کی طرف اسمائل پاس کر کے باہر کی طرف نکل گئے۔ یارم کچھ دیر ان لڑکوں کے ساتھ رہا جو ڈانس اور نشے میں مکمل ہوش حواس سے بیگانہ تھے، پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں وہاں سے نکل کر ان لڑکوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اس لڑکے نے ہم سے جھوٹ کہا۔ اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ دیکھ لوں گا میں اسے، چلو چل کے دیکھتے۔ یہاں پر تو ہمیں کسی نے نہیں بلایا، یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں۔